أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ تو وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل ورحمتہ اور اس کی رحمت ما زکا منکم من احد تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا ابدا کبھی بھی ولکن اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس لیے کہ شیطان تو بے حیائی کی اور برائی کی دعوت دیتا ہے اگر انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا سیدھے راستے پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ شیطان ہر وقت اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور نفس امارہ اس کے لیے برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تو فرمایا کہ برا دوست شیطان سے بھی برا ہے اس لیے کہ شیطان تو صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے لیکن جن برے لوگوں میں آدمی کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہ انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر بے حیائی اور برائی کے کاموں میں دھکیل دیتے ہیں اور کسی نے کہا کہ یار بد مار بد سے بھی برا ہے مار کہتے ہیں سانپ کو کہ برا دوست سانپ سے بھی برا ہے اس لیے کہ سانپ اگر ڈس لے گا تو صرف دنیا کی زندگی ختم ہوگی لیکن اگر برا دوست کہیں انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دے تو پھر اس کی آخرت برباد ہو جائے گی جو کہ بہت بڑا نقصان ہے تو جو انسان اپنے ماحول کو درست رکھے اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو اس کا علماء کی اور اہل ذکر کی مجلس اختیار کرے اور اللہ کی کتاب اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا رہے تو اللہ پاک اس پر مہربانی فرماتی ہے اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا وہ لوگ جو اس تہمت کے لگانے سے محفوظ رہے وہ اسے کوئی اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے
کہ اس نے تمہیں اس مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لیا. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو لوگ مخلص مسلمان اس پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے ان کو بھی زیادہ سختی کی نگاہ سے نہ دیکھو اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ ان سے درگزر کرو، اس لیے کہ تمہارا راہ حق پہ قائم رہنا یا گناہوں سے پاک ہونا یہ محض اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور نہ قسم کھائیں فضیلت والے تم میں سے، وسعت اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربی اس بات سے کہ وہ رشتہ داروں کو دیں، والمساکین اور مسکینوں کو دیں، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو بھی دیں، وَلْيَعْفُوا انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کریں، أَلَا تُحِبُّونَ کیا تم پسند نہیں کرتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت مصطح بن اساسہ یہ صدیق اکبر کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، یعنی ان کے بھانجے تھے، اور انہوں نے بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں کی بات ہاں میں ہاں ملا دی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان مخلص مسلمانوں کو قذف کی سزا دے کر ان کو پاک صاف کر دو اور ان کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرو. سیدہ صدیق اکبر مصطح کی غربت کی وجہ سے اور اس کے تنگ حالات کی وجہ سے اس کو ہر مہینے وظیفہ دیا کرتے تھے گھر کے خرچے کے لیے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کو کوئی پیسہ نہیں دوں گا. یا اعتلا اس کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، یہ باب افتعال ہے. اور فرمایا کہ کوئی آدمی نیکی کے کام سے قسم نہ کھائے کہ میں یہ کام نیکی کا نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین ثم رأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ولیفعل. جو آدمی قسم کھا لے کسی نیکی کے کام سے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، مثلا ایک آدمی قسم اٹھا لے کہ میں اپنے بھائی سے کبھی بات نہیں کروں گا یا میں اپنی بہن کو کبھی نہیں بلاؤں گا، تو فرمایا کہ یہ ناجائز قسم ہے اور ایسی قسم کا کفارہ ادا کر کے نیک کام شروع کر دینا چاہیے فوراً. تو یہ آیت کریمہ اگرچہ صدیق اکبر اور مصطح کے بارے میں ہے، مگر اس کا حکم عام ہے کہ جو بھی مالدار ہیں، وسعت والے ہیں اور معاشرے میں ان کا اچھا مقام ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو اپنا مال دیتے رہیں.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں ان کا بھی حق بنایا ہے۔ اور اتفاق سے یہ تینوں صفتیں حضرت مصطفیٰ میں موجود تھیں بیک وقت۔ وہ صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، بدری صحابی تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلا میں تو کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اس لیے انہوں نے فوراً ان کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا۔ ولیافو، افا یافو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ عرب کہتے ہیں افت الریح الاثر، ہوا نے قدم کا نشان مٹا دیا، یعنی انہیں چاہیے کہ اگر اپنے کسی عزیز سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اس طرح معاف کریں کہ اس کو بالکل مٹا دیں، ذہن سے بھی مٹا دیں اور کبھی دوبارہ اس کا تذکرہ نہ کریں۔ وَلْيَصْفَحُوا، یصفح ماخوذ ہے صفحۃ العنق سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے گردن کا کنارہ، یعنی اس طرح درگزر کرو کہ جیسے آدمی اپنی گردن کا کنارہ کسی سے موڑ لیتا ہے اور پھر اس طرف دوبارہ نہیں دیکھتا۔ تو فرمایا غلطی ہو جائے تو معاف کرو، درگزر کرو، اللہ پاک تمہیں اس کے بدلے میں بخشش عطا فرمائے گا۔ ان الذين يرمون المحصنات، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات المؤمنات، بے خبر مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کر دیے گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ محسنات کا معنی پاک دامن، غافلات کا معنی سیدھی سادھی بھولی بھالی نیک عورتیں جن کے دلوں میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، ایسی عورتوں پر الزام لگانا، اور خصوصاً امہات المومنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ خواتین ہیں اور اللہ نے خود اپنے نبی کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، ان پر الزام لگانا یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا باعث ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بطور خاص عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ جو مخلص مسلمان اس کام میں پڑ گئے تھے ان کو تو توبہ کے ذریعے اور حج کے ذریعے پاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا وہ آدمی جو توبہ نہ کرے الزام لگانے سے اور اس پر اصرار کرے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن کاموں سے بچو، یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، نیک پاک بھولی بھالی سیدھی سادھی عورتوں پر برائی کا الزام لگانا یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ ترجمہ اقبال، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا،
ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں سے فضیلت والے اس بات پر قسم نہ کھائیں، والسعۃ، اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربی، یہ کہ وہ رشتہ داروں کو دیں گے، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا ولیصفحوا، لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، بلا شبہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات المؤمنات، بے خبر مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کر دیے گئے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔